السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 25۔ صبح کے وقت عام طور پر 7 سے 9 بجے تک سڑکوں پر افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ مرد و خواتین کو اپنے دفاتر جانے کی جلدی ہوتی ہے، جبکہ طلباء اسکول اور کالجز پہنچنے کے لیے بیگ اٹھائے عجلت میں ہوتے ہیں۔ جب تک گھڑی کی سوئی 9 کے ہنسے تک پہنچی وہ مخصوص گہما گہمی تھم چکی تھی۔ اب سب جگہ ٹھہرا ہوا سکون تھا کیونکہ ایک مصروف دن کا مکمل طور پر آغاز دوپہر 12 سے 1 بجے ہونا تھا۔ شلوار قمیض سے ملبوس افضل اپنا سفری بیگ کندھے پر لیے متوازن قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب وہ اپنی گلی میں داخل ہوا تو حسب توقع وہاں سناٹا ملا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے آیا، تالا کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ افضل نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا ملا جس نے بلیک ہوڈی پہن کر اس کا ٹوپا سر پر اوڑھا ہوا تھا اور چہرے پر بھی بلیک ماسک لگایا ہوا تھا جس کے باعث صرف اس کی کالی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جی کون؟ اور کس سے ملنا ہے؟ افضل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے افضل، ذرا باہر آؤ۔ وہ نقاب پوش سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ مگر آپ ہیں کون؟ باہر آؤ پھر بتاتا ہوں، آؤ۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم رہا۔ افضل پہلے کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بڑے دن لگا دیے واپس آنے میں، اس نقاب پوش نے چلتے چلتے افضل کے گرد بازو حمائل کیا۔ اس کا انداز کافی پراسرار سا تھا۔ افضل کو یاد آ گیا تھا کہ اس نقاب پوش کی آواز کہاں سنی ہے۔ افضل نے یکدم اسے زوردار دھکا دے کر خود سے دور کیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ نقاب پوش اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ بینی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی وقت گزاری کے لیے اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ تبھی بی جان کروٹ لے کر سیدھی ہوئیں اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ انہیں بیدار ہوتا دیکھ کر بینی بھی اپنا فون چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اٹھ بیٹھی جس میں بینی نے بھی ان کی مدد کی۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ ان کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے بعد بینی نے پوچھا۔ نہیں، بابر کہاں ہیں؟ انہوں نے نفی کے ساتھ ہی سوال کیا۔ بابر اور شانی کسی ضروری کام سے پنڈی گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ اس نے بتاتے ہوئے پھر پیشکش کی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، تم بس بابر کو فون کرو اور بولو کہ میرے پاس آئے۔ ان کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچھا میں کہتی ہوں۔ اس نے مزید ضد بحث کرنے کے بجائے کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کل رات انہوں نے کس کو دیکھا تھا جو وہ اتنا ڈر گئیں، لیکن فی الحال اس نے ایسا نہیں کیا۔ بابر فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا۔ شانی کو فون کرتی ہوں۔ کاشان کا نمبر ملا کر پھر موبائل کان سے لگایا، دوسری جانب مسلسل بیل جانے کے بعد بند ہو گئی۔ پتہ نہیں دونوں فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ متعجب ہو کر بڑبڑائی۔ بی جان کچھ کہنے کے بجائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خلا میں تکتے ہوئے شاید کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ کل رات کو کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بینی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر لمحے کے لیے بینی کو دیکھا اور پھر دوبارہ خلا میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ کل رات میں نے بھیانک ماضی کا وہ کالا سایہ پھر دیکھا جس نے میری ہستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی تھی۔ 26 سال پہلے، سن 1996۔ فلیش بیک۔ رات کے قریب 12 یا 1 بجے کا وقت تھا۔ شہر کراچی میں آج صبح سے ہی بادل برس رہے تھے اور اس ہلکی تیز برسات کا سلسلہ اب تک جاری تھا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے بارش کا موسم، اسی لیے اس وقت زیادہ تر سڑکیں سنسان ہی تھیں۔ ایسی ہی ایک چوڑی سنسان سڑک پر ایک سفید رنگ کی سوزوکی خیبر کار درمیانی رفتار سے گامزن تھی جس کی ہیڈ لائٹس میں ہلکی بارش کی بوندیں گرتی صاف نظر آ رہی تھیں اور ونڈ اسکرین پر سے بارش کے قطرے صاف کرنے کے لیے وائپر آن تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا احمد کہ واپسی کے لیے جلدی نکلیں گے، مگر آپ نے پھر بھی رات کے 12 بجا دیے۔
فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سمینہ نے فکر مندی سے کہا، جس کی گود میں 6 ماہ کا ننھا بچہ بیٹھا تھا۔ ہاں تو ہمیں کون سا بس یا رکشے سے جانا تھا سمینہ، جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی تھی کہ رات دیر سے وہ نہیں ملیں گے؟ اپنی سواری ہے جس کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، ڈرائیو کرتے احمد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اپنی سواری ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دیر رات تک سڑکوں پر گھوما جائے، انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاں تو ہم کون سا روز روز ایسے گھومتے ہیں، پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد بس ایک دن تو ملتا ہے اپنے شہزادے کے ساتھ گزارنے کے لیے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اپنے بیٹے کا گال کھینچا۔ اچانک پیچھے سے ایک بائک آ کر عین ان کی گاڑی کے سامنے رکی، جس پر 2 شخص سوار تھے۔ بائک کے اچانک سامنے آنے پر احمد نے فوراً بریک دبایا تو جھٹکے سے گاڑی رک گئی اور دونوں بھی بائک سے اتر کر ان کے پاس آ گئے۔ جلدی باہر نکل گاڑی سے، ایک آدمی نے کھڑکی سے ہی احمد پر گن تان لی، جسے دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی کے آسان خطا ہو گئے۔ سنا نہیں کیا؟ باہر نکلو دونوں گاڑی سے، وہ زور سے چلایا، جبکہ دوسرا ساتھی پیچھے کھڑا آس پاس نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ہلکی ہلکی بارش میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ جس آدمی نے گن تانی ہوئی تھی، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا تو احمد نے ہمت دکھا کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہا تھا۔ اپنی محنت کی کمائی اتنی آسانی سے نہیں لے کر جانے دوں گا تجھے۔ احمد ان کے آگے جھکنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ جرأت دیکھ کر جہاں سمینہ کی جان پر بنی، وہیں وہ شخص بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر گن احمد کے سینے پر عین دل کے اوپر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ سنسان سڑک پر فائر کی زوردار آواز گونجی اور اگلے ہی پل احمد کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا، جس نے سفید شرٹ کو سرخ کر دیا۔ احمد! سمینہ حلق کے بل چلائی۔ فائر کی آواز اور سمینہ کی چیخ سن کر اس کی گود میں موجود بچہ بھی سہم کر رونے لگا۔ سمینہ سڑک پر گرے اپنے شوہر کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی اور بچے کو گود سے اتار کر روتے ہوئے احمد کو پکارنے لگی، جو بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ آدمی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ سمینہ نے اس کا پیر پکڑ لیا۔ پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہماری مدد کرو، میرے شوہر کو اسپتال لے چلو۔ وہ ان لوگوں سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ پیر چھوڑ میرا! اس نے تڑک کر پیر جھٹکا، مگر وہ ہنوز منت کرتی رہی۔ تنگ آ کر اس نے سمینہ پر بھی فائر کر دیا۔ درد سے کراہتے ہوئے وہ بھی وہیں زمین پر گر گئی۔ تو بائک لے کر آ جلدی، آدمی نے اپنے ساتھی کو حکم دیا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی لے گیا۔ اس کے ساتھی نے بھی حکم کی تعمیل کی اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، جس میں بھیگتا احمد کا خون سے تر جسم سڑک پر بے سود پڑا تھا۔ سمینہ بھی درد سے کراہتے ہوئے دم توڑنے لگی تھی اور وہ بچہ اپنے زخمی والدین کے پاس بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، جس کا خاندان ایک جھٹکے میں تباہ ہو گیا تھا۔ حال سن 2022۔ اس رات ایک پل میں میری آنکھوں کے سامنے میرا گھر تباہ ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ کربناک انداز میں گویا بی جان کی آنکھ سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے گزرتی ایک گاڑی نے ہمیں اسپتال پہنچایا۔ احمد مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرا بچہ جو شادی کے 10 سال بعد بہت دعاؤں سے ہماری گود میں آیا تھا، وہ بھی مجھ سے بچھڑ گیا، اور کوئی دوست رشتہ دار ایسا تھا نہیں جو ان سب کا حساب لینے کے لیے میرے ساتھ پولیس کچہری کے چکر لگاتا۔ اس لیے میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ پھر ایک جاننے والی نے مجھے برہان ہاشمی سے ملوا دیا، جنہوں نے مجھے اپنے گھر مستقل نگران رکھ لیا۔ یوں مجھے اکیلی عورت کو خوش قسمتی سے ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی یہیں آ گئی۔ اپنی اولاد تو میں کھو چکی تھی، اس لیے بابر اور بریرہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، لیکن پھر میں نے بریرہ کو بھی کھو دیا اور اب بس بابر ہی میرا آخری سہارا بچا ہے، جسے لے کر مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں اسے بھی نہ کھو دوں۔ اس رات ان ظالموں نے سیدھا میرے شوہر کے دل پر گولی ماری تھی، جس سے وہ وہیں جان کی بازی ہار گئے۔ میں کندھے پر لگنے والی گولی سے بے ہوش ہو گئی اور میرا بچہ۔ آخری بات پر وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ونی نے ان کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، جو یہ درد بھری داستان سن کر نہایت افسردہ ہو گئی تھی۔ افضل چھوٹی بڑی گلیوں سے گزرتا اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا، وہ نقاب پوش بھی اس کے پیچھے تھا۔ قریب 10 منٹ مسلسل بھاگنے کے بعد پسینے میں شرابور افضل ایک بڑی سی زیر تعمیر عمارت میں داخل ہوا۔ پھولتی سانسوں کے باعث ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ نقاب پوش بھی وہاں آ پہنچا، جسے دیکھ کر افضل گھبرا گیا۔ اس نے دوبارہ بھاگنا چاہا ہی تھا، مگر وہ پلٹنے کے بعد اپنی جگہ پر رک گیا، کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسے کسی نے گھیر لیا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ ہم سے بچ جائے گا؟
اس آدمی نے قریب آتے ہوئے پوچھا، جس کا چہرہ پلر کی آڑ سے ہوئے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے آیا تو دھوپ نے وہ چہرہ روشن کر دیا جو اب تک اندھیرے میں تھا۔ وہ پاشا کا چہرہ تھا، جن کی چھوٹی چھوٹی ہری آنکھیں دھوپ میں چمکتی ہوئی نہایت پراسرار لگ رہی تھیں۔ جو درد آپ نے جھیلا ہے، شاید میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اب ان کے رونے میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی تھی۔ لیکن اس رات کے حادثے کا کل رات والے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ اسے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا، جس کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنے لب واک کیے۔ اس رات جب ہم دونوں سڑک پر بے سود پڑے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے بچے کو گود میں لے سکوں، تب اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے وہ ایک آدمی واپس آیا ہے جو بائک لے کر گیا تھا۔ مجھے لگا وہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے، مگر وہ ظالم میرا بچہ لے گیا۔ میں پورے ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں آج تک اس کی وہ ہری آنکھیں، وہ چہرہ نہیں بھولی جو میرا بلکتا ہوا بچہ مجھ سے دور لے گیا تھا۔ اور کل رات میں نے پھر وہی چہرہ دیکھا، جس کے بعد میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اب یہ میرے بابر کو بھی مجھ سے نہ چھین لے۔ نہ جانے وہ منحوس پرچھائی اتنے سالوں بعد پھر ہماری زندگی میں کیوں آ گئی ہے۔ انہوں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آخر میں رنجیدہ ہو کر سوال اٹھایا، جس کا جواب بینی کے پاس بھی نہیں تھا۔ تم بابر کو فون کر کے بلاؤ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ انہوں نے پھر ضد پکڑ لی۔ میں کرتی ہوں فون۔ ان کے بے چینی دیکھتے ہوئے بینی نے مزید سوالات کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے جلدی سے بابر کا نمبر ملایا، مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے کاشان کو ٹرائی کیا، مگر نتیجہ صفر۔ دونوں فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل پر دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بی جان کی بے تاب نظریں بھی موبائل پر ہی تھیں کہ کب اس سے بابر کی آواز ابھرے اور انہیں سکون ملے۔ لیکن بینی نے جیسے ہی کانٹیکٹ لسٹ سے ایک نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر اس کانٹیکٹ کے ساتھ سیو تصویر بھی ابھری، جو اس فون کا خاص فیچر تھا۔ یہ تصویر دیکھتے بی جان ششدر رہ گئیں۔ وہ پاشا کی تصویر تھی، کیونکہ بینی ایک خیال کے تحت انہیں فون کرنے لگی تھی۔ یہی ہے وہ جس نے میرا گھر اجاڑ دیا، جسے کل رات میں نے دیکھا تھا، یہی ہے وہ اس کے موبائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی۔ اب کہ حیران ہونے کی باری بینی کی تھی۔ پاشا اب افضل کے عین مقابل آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جو بے حد ڈرا ہوا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، افضل نے گھبرا کر منت کی۔ جانے دیں تاکہ تو ان سب کے سامنے منہ کھول دے کہ اس رات تو نے ہم لوگوں کو ہی دیکھا تھا، وہ اطمینان بھرے طنزیہ انداز میں گویا ہوئے۔ نہیں، میں کسی کو سے کچھ نہیں کہوں گا، پلیز مجھے جانے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ کہے گا تو تب نا، جب تجھے کچھ کہنے کے لیے اپن زندہ چھوڑیں گے۔ اب وہ نقاب پوش اپنی ہوڈی کا ٹوپا اتارتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ ہی اس نے اپنا ماسک بھی ہٹا دیا، جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ سنی تھا۔ وہی سنی جو بینی کی بستی میں رہتا تھا، وہی سنی جس کی زبان پر شانی بھائی کا ورد ہوتا تھا، وہی جس نے کاشان کی فیس کے لیے کار چرانے میں بینی اور پاشا کی مدد کی تھی، وہی جو پاشا کے کہنے پر ان کے پیچھے پیچھے یہاں آیا تھا، وہی بلیک ہوڈی والا سنی جس نے بینی پر حملہ کیا تھا، وہی سنی جس نے سفید کار میں بابر کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر کاشان کی گاڑی میں ہونے کے باعث وہ اس وقت بابر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ سالے، تو نے اس رات ہم لوگوں کو بہت خوار کیا تھا جب ہم نے بریرہ کا قتل کیا تھا۔ اگر تو اسی وقت ہاتھ لگ گیا ہوتا تو تیرا بھی کام تمام کر دیتے، لیکن تب نہیں تو اب صحیح، نہ تو زندہ رہے گا اور نہ اس بابر کے سامنے منہ کھول سکے گا جو اپنی بہن کی موت کا حساب لینے کے لیے پاگل ہوا پڑا ہے، پاشا نے کہتے اس کا جبڑا دبوچا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کل رات بابر کو ختم نہیں کیا دادا؟ ان کی بات پر سنی حیران ہوا۔ نہیں، کل رات اس کو بھی ختم کرنے گیا تھا میں، کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے گھر میں گھس بھی گیا تھا، مگر کمبخت وہ بڑھیا اس کے گھر پہ موجود تھی جس کے شوہر کو سالوں پہلے مارا تھا، اور مجھے پہچان کر وہ چلانے لگی، اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا، پاشا نے اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے بدمزہ ہو کر بتایا۔ لیکن خیر ہے، پہلے اس کا کام تو تمام کر لیں، پھر اس بابر کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے، ورنہ وہ میرے شانے کے پیچھے پڑا رہے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنے کرتے کی جیب سے تیز دھار چاقو نکالا، جسے دیکھ کر صحیح معنی میں افضل کی جان پر بن گئی۔ اس سے قبل کہ وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھونپتے یکدم کسی نے ان کے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ فضا میں زوردار فائر کی آواز گونجی اور چاقو ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا۔ انہوں نے اپنا زخمی ہاتھ تھامتے ہوئے اس سمت دیکھا جہاں سے فائر ہوا تھا۔ سنی اور افضل کی نظریں بھی وہیں تھیں۔ وہ عاشر تھا جس نے بروقت فائر کر دیا تھا۔ اس کے دائیں پہلو سے بابر نکل کر سامنے آیا اور بائیں طرف سے کاشان۔
ان تینوں کو اچانک یہاں دیکھ کر جہاں پاشا اور سنی دنگ رہ گئے تھے وہیں افضل کے جان میں جان آئی تھی۔ سنی نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اچانک نمودار ہوئے ایک پولیس اہلکار نے اسے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی مزید پولیس والوں نے ان سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ کوئی بھاگ نہ پائے۔ گیم اوور دادا، عاشر سلگانے والے طنزیہ انداز میں ساکت کھڑے پاشا سے بولا۔ پاشا نے کچھ کہنے کے بجائے عاشر کے برابر میں کھڑے کاشان کو دیکھا جس کی حیرت سے پتھرائی ہوئی آنکھیں، سپاٹ چہرہ اور سلے ہوئے ہونٹ کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ انکشاف؟ یہ راز آج کھل گیا کہ کون ہے بریرہ کا قاتل اور کون ہے جو بابر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مطلب مارنا چاہتا ہے، اور کون تھا وہ جس کو بی جان نے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اف، تو یعنی کہ وہ پاشا تھے جنہوں نے 2 بچوں کو اپنے گھر لا کر پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، ان کو جوان کیا، ان کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن وہ در حقیقت کیا تھے؟ اف، پاشا اور بینی کی دنیا، پاشا بینی اور کاشان کی دنیا پاشا، لیکن ان کی دنیا تو اب اجڑ گئی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، رائٹر نے کیا کمال تخلیق کی ہے۔ سلوٹ ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔